أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں اور آپ ایک دفعہ پھر کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عظیم الشان محنت، عظیم الشان کتاب جو طرح طرح کی فوائد سے بھرپور ہے۔ آخری درس ہمارا چل رہا ہے اس موضوع پہ کہ بسا اوقات انسان اللہ تعالیٰ کے کسی شرعی حکم کو ناپسند کرتا ہے جبکہ اس کے لیے اس میں خیر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ لڑائی کو انسان ناپسند کرتا ہے لیکن اس میں انسان کے لیے خیر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں عزت ملے گی، آخرت میں شہادت کی وجہ سے جنت ملے گی۔ ایسے ہی انسان بسا اوقات اپنی وائف کو ناپسند کرتا ہے، اس کی کسی ایک کمی کوتاہی کی وجہ سے، اس کے کسی ایک عیب کی وجہ سے، جبکہ اللہ نے اس میں بڑی خیر رکھی ہوتی ہے۔ تو امام صاحب نے مشورہ دیا ہے مجھے اور آپ کو کہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ طے کرنے کے لیے کہ کون سی چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، کون سی چیزیں مفید ہیں، اپنے ذاتی رجحان کی طرف نہ دیکھیں، اپنی ذاتی کسی چیز سے محبت یا نفرت کی طرف نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے۔ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے ان میں ہمارے لیے شر ہے۔ امام صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے معنی و مفہوم کو سمجھتا ہے، اسے یقین ہے کہ میرے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں ان میں بھی میرے لیے بڑے فوائد ہیں، یہ بھی کسی مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ اس کے بعد امام صاحب نے دنیاوی ایک دو مثالیں دی۔ مثال کے طور پہ آپ باغ کو لے لیں، درختوں کو لے لیں، تو جو اس باغ کو اگانے والا، ان درختوں کو بونے والا ہے، وہ ایک وقت آتا ہے کہ درختوں کی ٹہنیاں کاٹ رہا ہوتا ہے، پتے جو ہے ان کو گرا رہا ہوتا ہے۔ اب اگر درخت کو زبان مل جائے، احساس مل جائے، تو وہ چیخے چلائے گا کہ کیوں میرے اوپر ظلم کر رہے ہو، کیوں میرے اعضاء کو کاٹ رہے ہو، کیوں میرے پتوں کو کاٹ رہے ہو، کیوں میری ٹہنیوں کو کاٹ رہے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسی میں درخت کا فائدہ ہے، اسی میں درخت کے پھلوں کا فائدہ ہے۔ پھر آپ اس باپ کی طرف دیکھیں جو اپنے بچوں پہ رحم کرنے والا ہو اور ان کی مصلحت کو جاننے والا ہو۔ وہ بسا اوقات آپ دیکھیں گے کہ اپنے بچے کی جلد پہ بند ہو گیا، اب دوبارہ کھول رہا ہے۔ آپ کی کیا صورتحال ہے؟ آپ کا ٹھیک ہے؟ میری نظر لگ گئی، میں کہہ رہا تھا میرا ٹھیک ہے۔ نہیں مطلب فائدہ ہوگا اس کا، کیونکہ آپ کا بھی جہاز ہے، میرا بھی جہاز ہے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ کا کون سا ہے؟ تو آپ کے یہاں بھی گڑبڑ ہے؟ لیکن زوم سے کیا آپ باہر نکلیں؟ آپ تو اندر ہی ہیں نا؟ ابھی دوبارہ داخل ہو گئے آپ؟ ہو گئے آسانی سے؟ میرا ابھی تک بحال نہیں ہو رہا تھا۔ آپ کا چیک کروں؟
نہیں کھل رہا ہے نہیں نہ کھلتا تو پھر کر لیتے ہیں، لیکن نہیں کھل رہا ہے. اچھا نہیں اب وہ میرے لیے اوپن نہیں کر رہی نہ ویڈیو اور نہ ابھی شاید بھی کیا نہیں، شاید وہ خود کہیں چلے گئے ہوں، نماز پڑھنے وغیرہ بھی کئی دفعہ مسئلہ ہوتا ہے نا. آپ میسج کر سکتے ہیں عبد المحسن بھائی کو، پتہ ہے عبد المحسن بھائی کا؟ اچھا نہیں آپ پرائیویٹ میسج کر رہے ہیں نا ان کو اس پہ. ہاں ہو گیا بس ٹھیک ہے ہو گیا. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. معذرت کے ساتھ نیٹ پرابلم کی وجہ سے رابطہ کٹ گیا تھا. تو بہرحال گفتگو اس موضوع پہ ہو رہی تھی کہ امام القیم رحمہ اللہ وعدے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کئی فیصلے، مثال کے طور پہ انسان کو بیمار کر دینا، انسان زخمی ہو جائے، انسان فقیر ہو جائے، انسان کے گھر کو آگ لگ جائے، انسان کو کوئی بڑی بیماری لگ جائے، انسان سمجھتا ہے کہ شاید اللہ نے میرے ساتھ برا کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. اس میں انسان کی کئی مصلحتیں ہوتی ہیں. تو امام صاحب نے اس کی ایک مثال یہ دی ہے کہ آپ اس باپ کو دیکھیں جو اولاد پہ شفقت کرنے والا ہو اور ان کی مصلحت اور فوائد کو جاننے والا ہو. وہ کیا کرے گا؟ وہ بسا اوقات اپنے بیٹے کی جلد پہ کٹ لگائے گا، اس کی رگوں کو کاٹ دے گا، اور یہ کام کر کے اسے تکلیف پہنچائے گا. مقصد کیا ہے؟ گندا خون نکل آئے تاکہ میرا بیٹا شفا یاب ہو، جس کو صحت مل جائے. اور جب اس کو یہ لگے کہ میرے بیٹے کا بازو آدھا کاٹ دینا یا ٹانگ آدھی کاٹ دینا یہ ضروری ہے ورنہ اس کا پورا جسم فاسد ہو جائے گا، بیماری پھیل جائے گی، تو پھر وہ کاٹتا ہے یا کاٹنے کی اجازت دیتا ہے. ڈاکٹر کو اجازت دے گا کہ اس کی آدھی ٹانگ کاٹ دی جائے. اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بچہ پیسوں سے خراب ہو رہا ہے، مال سے خراب ہو رہا ہے، تو بسا اوقات اس کا خرچہ بند کر دیتا ہے یا پیسے جو دیتا ہے ان میں کمی کر دیتا ہے. یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اس کا بیٹا جو ہے وہ فساد سے بچ جائے، ہلاک ہونے سے بچ جائے. یہ اس کے فائدے میں کرتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں امام صاحب فَأَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، یہ صفحہ نمبر 134 ہے، 134 کتاب کا وہ ایڈیشن جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس نے، اور کتاب کا جو دوسرا ایڈیشن ہے اس کے لحاظ سے صفحہ نمبر بنتا ہے 178 178. فَأَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ وَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَعْلَمُ الْعَالِمِينَ الَّذِي هُوَ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْهُمْ بِأَنفُسِهِمْ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ. تو وہ جو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے، جو تمام رحم کرنے والوں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، جو تمام علم رکھنے والوں سے سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے. الذی هو ارحم بعباده منہم بانفسہم، جو اپنے بندوں پہ ان کے اپنے اوپر رحم کرنے سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ خود بندہ اپنے اوپر اتنا رحم کرنے والا نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرنے والا ہے. تو وہ جو اپنے بندوں پہ ان سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ومن آبائہم، اور ان کے آبا باپ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وامہاتہم، اور ان کی ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اذ انزل بہم ما یکرہون، یہ اللہ کون سا اللہ؟ جو سب سے بڑھ کر فیصلے کرنے والا، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا، سب سے زیادہ علم رکھنے والا.
یعنی کہ بسا اوقات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ وہ برا سلوک کر بیٹھتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہے. یعنی چاہیے یہ تھا کہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، لیکن لا علمی کی وجہ سے برا سلوک کر بیٹھا. وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس سے فیصلہ اچھا نہیں ہو سکا کیونکہ جاہل ہے، علم نہیں رکھتا. جبکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، سب سے بڑھ کر علم رکھنے والے، تو اس کے باوجود اذ انزل بہم، جب وہ ان پہ اتارے ما یکرہون، وہ امور جن کو ناپسند کرتے ہیں، یعنی کہ ان پہ وہ مصائب بھیجے جن کو وہ ناپسند کرتے ہیں. کون؟ بندے. تو کانا، تو یہ کیا؟ یہ مصیبت بھیجنا، یہ مصیبت بھیجنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کانا خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے. کن کے لیے؟ بندوں کے لیے. من اللہ ینزلہ بہم، یہ ان کے لیے اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ اس مصیبت کو ان پہ نہ اتارے. اس مصیبت کو اتار دینا، اس مصیبت کو بندے پہ بھیج دینا، یہ ٹینشن بندے کو دے دینا، یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ ٹینشن نہ دے، وہ مصیبت نہ اتارے. بندے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو یہ ٹینشن دی جائے، بندے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو یہ مصیبت پہنچائی جائے. کیونکہ کون پہنچا رہا ہے؟ ارحم الراحمین. وہ پہنچا رہا ہے جس کے علم میں بھی کوئی کمی نہیں اور جس کی رحمت بھی سب سے بڑھ کر ہے. تو کیوں اتارتا ہے؟ کیوں ہم یہ سمجھے ہیں کہ اس کا یہ مصیبت بھیج دینا نہ بھیجنے سے بہتر ہے، اس کا یہ ٹینشن دینا نہ دینے سے بہتر ہے؟ کیونکہ اللہ نے مصیبت والی ہے نظرا منہ لہم، ان اپنی طرف سے ان پہ رحم کرتے ہوئے، نظرا لہم اپنی طرف سے ان کی مدد کرتے ہوئے، اپنی طرف سے ان پہ رحم کرتے ہوئے. اللہ نے مصیبت بھیجی ہے ان پہ رحم کرتے ہوئے، ان کی مدد کرتے ہوئے. وَإِحْسَانًا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ احسان کرتے ہوئے، وَلُطْفًا بِهِمْ، ان پہ مہربانی کرتے ہوئے. اور اس کی کئی مثالیں میں نے بھی بیان کی ہیں گزشتہ درس میں کہ ایک فیملی جو ہے وہ دنیا میں مست ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں قرآن کا، کوئی پتہ نہیں نماز کا، کوئی پتہ نہیں اللہ کے ذکر کا. اب اگر وہ اسی طرح خوشی میں زندگی گزارتے رہیں، مال ملتا رہے، نعمتیں ملتی رہیں، مصیبتیں نہ آئیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ عذاب قبر. نتیجہ کیا ہوگا؟ جہنم کا عذاب. لیکن اللہ نے ان پہ مصیبت بھیجی، ان کو جھٹکا لگایا، ان کو جھنجھوڑا تاکہ توبہ کر لیں، اللہ سے رجوع کر لیں، سنبھل جائیں. وَلَوْ مُكِّنُوا مِنَ الْاخْتِيَارِ لِأَنفُسِهِمْ لَعَجَزُوا عَنِ الْقِيَامِ بِمَصَالِحِهِمْ عِلْمًا وَإِرَادَةً وَعَمَلًا. اور اگر انہیں اختیار دیا جائے، کن کو؟ بندوں کو. بندوں کو کہا جائے جی ہاں آپ یہ مصیبت چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے بتائیں، آپ یہ ٹینشن چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے بتائیں. وَلَوْ مُكِّنُوا مِنَ الْاخْتِيَارِ لِأَنفُسِهِمْ، اگر انہیں ان کے بارے میں اختیار دیا جائے، لَعَجَزُوا، البتہ وہ بے بس ہو جائیں اپنی مسلطوں کو اختیار کرنے میں، اپنی مسلطوں کو اپنانے میں. بے بس ہو جائیں، عاجز ہو جائیں. کیوں؟ علماً، علمی طور پہ پتہ ہی نہیں کہ میری مسلط کس میں ہے. وَإِرَادَةً، اور بے بس ہو جائیں، عاجز ہو جائیں ارادے کے لحاظ سے، نیت کے لحاظ سے. پتہ چل گیا کہ میرا فائدہ اس میں ہے، لیکن دل نہیں مانتا کہ میں قبول کروں کہ میرے گھر میں آگ لگے، حالانکہ فائدہ اسی میں ہے. تو وہ عاجز آ جائیں گے، بے بس ہو جائیں گے اپنی مسلطوں کو اختیار کرنے سے، علم کے لحاظ سے، ارادے کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے. اگر پتہ چل گیا کہ مسلط اس میں ہے کہ کینسر کی بیماری لگے اور نیت بھی کر لی لیکن عملی طور پہ اس بیماری کا آغاز نہیں کر سکیں گے. اس لیے انسان کو نہیں پتا اپنی مسلط کا، کس کو پتا ہے؟ اللہ کو. تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے بغیر، اس کے ساتھ مہربانی کرتے ہوئے، اس کے ساتھ احسان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس پہ ایسی مصیبت کو بھیج دیتے ہیں جس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، جس میں اس کی مسرت ہوتی ہے. لَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ تَوَلَّى تَدْبِيرَ أُمُورِهِمْ بِمُوجِبِ عِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ وَرَحْمَتِهِ أَحَبُّوا أَمْ كَرِهُوا. تو امام صاحب نے وعدے کر دیا کہ اگر بندے کو اختیار دیا جائے تو بندہ اپنی مسلط کو اختیار نہیں کر سکے گا،
اس کے بعد کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کے امور کی تدبیر کی ذمہ داری خود اٹھا لی ہے. بندوں کے امور کی تدبیر اللہ خود کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے امور کی تدبیر کی ذمہ داری خود سنبھال لی ہے. بموجب علمہ، اپنے علم، اپنی حکمت اور اپنی رحمت کے تقاضوں کے مطابق. اللہ کے علم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے معاملے کی تدبیر کریں. اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے امور کی تدبیر کریں. اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے امور کی تدبیر کریں. احبوا ام کرہوا، تو اللہ نے یہ ذمہ داری سنبھال لی ہے، اس کا بیڑا اٹھا لیا ہے بندوں کے امور کی تدبیر کا. وہ پسند کریں یا نہ پسند کریں، وہ چاہیں یا نہ چاہیں. اچھا، اب اللہ نے یہ کام کر دیا. کسی پہ کیا مصیبت آ رہی، کسی پہ کیا پریشانی، کسی پہ کیا پریشانی، کسی سے کون سی نعمت اللہ واپس لے رہے ہیں، کسی سے کون سی. فعرف ذلك الموقنون باسمائه وصفاته، تو اس چیز کو جان لیا، پہچان لیا. کس چیز کو؟ کہ اللہ جو کرتے ہیں اس میں میری کیا ہے، مسلط ہے. اس چیز کو پہچان لیا ان لوگوں نے جو اللہ کے ناموں اور صفات پہ یقین رکھنے والے ہیں. فلم يتهموه في شيء من احکامه، چنانچہ انہوں نے اللہ سے بدگمانی نہیں کی اللہ کے احکام میں سے کسی بھی حکم میں، اللہ کے فیصلوں میں سے کسی بھی فیصلے میں. وہ اللہ نے 5 نمازوں کا حکم دیا، ان کو اس بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہے کہ غلط دیا، نعوذ باللہ. اللہ نے 1 مہینے روزے رکھنے کا حکم دیا، ان کو کوئی بدگمانی نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ کو، وہ جانتے ہیں اللہ کے ناموں کو، وہ جانتے ہیں اللہ کی صفات کو. وَخَفِيَ ذَلِكَ عَلَى الْجُهَالِ بِهِ وَبِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، اور یہ چیز مخفی رہی. کن سے مخفی رہی؟ ان سے جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جاہل ہیں، جو اللہ کی معرفت رکھنے والے نہیں ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے معاملے میں جاہل ہیں، جو اللہ کی صفات کے معاملے میں جاہل ہیں. فَنَازَعُوهُ تَدْبِيرَهُ، چنانچہ انہوں نے اللہ سے اختلاف کیا اللہ کی تدبیر میں. وَقَدَحُوا فِي حِکْمَتِهِ، اور انہوں نے اللہ کی حکمت پہ عیب لگایا، اس کو معیوب قرار دیا. یہ کون سی حکمت ہے جی؟ نعوذ باللہ من ذالک. وَلَمْ يَنْقَادُوا لِحُکْمِهِ، اور انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، اللہ کے حکم کے سامنے تابع داری، فرما برداری ظاہر نہیں کی. وَعَارَضُوا حُکْمَهُ، اور ان لوگوں نے اللہ کے حکم کا مقابلہ کیا. بِعُقُولِهِمُ الْفَاسِدَةِ، اپنی فاسد عقلوں کے ساتھ. وَآرَائِهِمْ الْبَاطِلَةِ، اور اپنی باطل رائے کے ساتھ. وَسِیَاسَاتِهِمُ الْجَائِرَةِ، اور اپنی ظالمانہ تدبیروں کے ساتھ. فَلَا لِرَبِّهِمْ عَرَفُوا، تو نہ یہ اپنے رب کو پہچان سکے. وَلَا لِمَصَالِحِهِمْ حَصَّلُوا، اور نہ اپنی مسلطوں کو حاصل کر سکے، اپنی منفعت کو حاصل کر سکے. واللہ الموفق، اور اللہ ہی ہے توفیق دینے والا. یعنی کہ وہ جس کو چاہتا ہے توفیق دیتا ہے، اپنی ذات کی معرفت کی، اپنے ناموں کی معرفت کی، اپنی صفات کی معرفت کی، اور اپنی طرف سے آنے والے مصائب پہ راضی رہنے کی. اور جس کو چاہتا ہے اس توفیق سے محروم کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہے، وہ اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے ان میں سے بنایا ہے جو تیری شریعت پہ بھی راضی اور تیری طرف سے آنے والے مصائب پہ بھی راضی. تو اے اللہ ہم تیری شریعت پہ بھی راضی، تیری شریعت کے ایک ایک حکم پہ راضی. تو نے سود کو حرام قرار دیا، بالکل ٹھیک کیا. تو نے جوے کو حرام قرار دیا، بالکل ٹھیک کیا. تو نے شراب پینے کو حرام قرار دیا، بالکل ٹھیک کیا. تو نے زنا کو حرام قرار دیا، بالکل ٹھیک کیا. یا اللہ تو نے نماز کے حکم دیے، تو نے روزے رکھنے کے حکم دیے، حج کا حکم دیا، عمرے کا حکم دیا، اور تو نے والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کا حکم دیا. تیرے یہ سارے فیصلے 100% ٹھیک ہیں. تو جو یہ کہتا ہے اس کے کہنے کے پیچھے بھی اللہ کی توفیق ہے. اور جو اللہ کے فیصلوں پہ ناراض ہے، مطمئن نہیں ہے، تو وہ پریشان ہو جائے کہ اللہ نے مجھ سے توفیق کیوں چھین لی ہے. وہ اللہ کے سامنے دعائیں کرے کہ یا اللہ مجھے ان میں سے بنا،
جو تیری شریعت پہ بھی راضی اور تیرے تقدیری فیصلوں پہ بھی راضی۔ امام صاحب کہتے ہیں وَمَتَى ظَفِرَ الْعَبْدُ بِهَذِهِ الْمَعْرِفَةِ، جب بندہ یہ والی معرفت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، کون سی معرفت؟ اللہ کی ذات کی، اللہ کے ناموں کی، اللہ کی صفات کی، اور یہ کہ اللہ جو فیصلہ میرے بارے میں کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی حکمت پہ مبنی ہے، اس میں میری کوئی نہ کوئی مسرت ہے۔ تو جو بندہ اس معرفت کے حصول میں کامیاب ہو جائے، یعنی کہ معرفت حاصل کر لے، سکن فی الدنیا قبل الآخرہ، وہ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی سکون حاصل کر لے گا۔ سکون حاصل کر لے گا۔ سکون اسے کہاں ملے گا؟ دنیا میں۔ اسے آخرت سے پہلے دنیا میں سکون ملے گا فی جنت، ایک ایسی جنت میں، ایک جنت ہے آخرت میں اور ایک جنت دنیا میں بھی ہے، اس کا تذکرہ بھی کرنے لگے ہیں، تو میں پہلے ہی وضاحت کر دوں تاکہ ہم لوگ بات کو صحیح سمجھ سکیں۔ وہ جنت کیا ہے؟ وہ جنت نظر نہیں آتی، وہ ذہنی جنت ہے۔ کیا مطلب؟ آپ اللہ پہ راضی ہیں تو آپ بہت بڑی جنت میں ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ اللہ پہ راضی ہیں، آپ اللہ کی شریعت پہ بھی راضی، اللہ نے بیٹا واپس لے لیا، فوت کر لیا، آپ اس پہ بھی راضی، اللہ نے آپ کی گاڑی واپس لے لی، آپ اس پہ بھی راضی، آپ کی ایک آنکھ کی بنائی چلی گئی، آپ اس پہ بھی راضی، تو آپ ایک ایسی جنت میں ہیں جس جنت کی نعمتیں آخرت کی جنت کی نعمتوں کی مشابہ ہیں۔ آپ سکون میں جی ہیں، مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، اللہ پہ راضی ہے، یہ بہت بڑی جنت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ والی معرفت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، وہ آخرت سے پہلے دنیا میں ایک ایسی جنت میں پرسکون رہے گا، لا یشبہ نعیمہا، اس جنت کی نعمتیں نہیں مشابہت رکھتی مگر آخرت کی جنت کی نعمتوں کے۔ فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ رَاضِيًا عَنْ رَبِّهِ، کیونکہ یہ ہمیشہ اپنے رب پہ راضی رہے گا۔ وَالرِّضَا، اور رب پہ راضی رہنا جنت الدنیا، یہ دنیا والی جنت ہے۔ رب پہ راضی رہنا یہ کیا ہے؟ یہ دنیا والی جنت ہے۔ وَمُسْتَرَاحُ الْعَارِفِينَ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کے ناموں اور صفات کو پہچاننے والوں کے لیے جائے راحت ہے۔ ان کو سکون اس میں ملتا ہے، آرام اس میں ملتا ہے۔ کس میں؟ اللہ پہ راضی رہنے پہ۔ فَإِنَّهُ طِيبُ النَّفْسِ بِمَا يَجْرِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَقَادِيرِ الَّتِي هِيَ عَيْنُ اخْتِيَارِ اللَّهِ لَهُ وَطُمَأْنِينَتُهَا إِلَى أَحْكَامِهِ الدِّينِيَّةِ۔ راضی رہنا یہ کس کو کہتے ہیں؟ راضی رہنا کس کو کہتے ہیں؟ تو امام صاحب کہتے ہیں فَإِنَّهُ، راضی رہنا یہ ہے کہ طیب النفس، آپ کا دل خوش ہو، آپ کا نفس خوش ہو، کس پہ؟ بما یجری علیہ، جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے، من المقادیر التی، آپ کا نفس خوش ہو اللہ کے ان تقدیری فیصلوں پہ جو اس کے ساتھ ہو رہے ہیں، التی ہی عین اختیار اللہ لہ، اور اللہ کے تقدیری فیصلے یہ اللہ کا بندے کے لیے اختیار ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے یہ اختیار کیا ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں، اللہ نے آپ کے لیے اختیار کیا ہے کہ اب آپ کے گھر میں آگ لگ جائے، تو یہ نمبر 1 ہو گیا۔ نمبر 2 وطمأنینتھا، اور آپ کے نفس کا مطمئن ہونا اللہ کے دینی احکام پہ۔ آپ نے مطمئن ہونا ہے کتنی چیزوں پہ؟ 2 پہ۔ نمبر 1 اللہ کے شرعی احکام، دینی احکام، اللہ نے کہا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کیا ہو گیا؟ شریعت۔ اور آپ کا بیمار ہونا، آپ کے مال کا کم ہو جانا، آپ کی بنائی کا کم ہو جانا، آپ کو شوگر کی بیماری کا لگ جانا، آپ کا کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو جانا، یہ کیا؟ اللہ کے تقدیری فیصلے۔ آپ کی بیگم کا طلاق لے کے چلے جانا جبکہ آپ کو اس سے بڑی محبت ہی آپ کو چھوڑ کے چلی گئی، تو یہ کیا؟ اللہ کے تقدیری فیصلے۔ تو راضی رہنا کس پہ؟ دونوں پہ، دونوں پہ راضی رہنا ہے۔ وَهَذَا هُوَ الرِّضَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، اور یہی ہے
یہی ہے اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہونا، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہونا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہونا۔ وما ذاق طعم الایمان من لم يحصل له ذلك، اس آدمی نے ایمان کا ذائقہ چکھا ہی نہیں جس کو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں۔ کیا؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی نہیں ہے، اسلام کے دین ہونے پہ راضی نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام کے رسول ہونے پہ راضی نہیں ہے۔ اصل میں یہاں پہ اشارہ کر رہے ہیں ایک حدیث کی طرف جس کو روایت کیا امام مسلم نے۔ حدیث کا نمبر ہے 34 راوی ہیں عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذاق طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ اس نے چکھا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، یعنی کہ جو راضی ہے، مطمئن ہے کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ، وبالاسلام دینا، اور جو اسلام کے دین ہونے پہ مطمئن اور راضی اور خوش ہے، اور وہ بھی محمد رسول اللہ، اور جو محمد علیہ السلام کے رسول ہونے پہ راضی و مطمئن ہے، یعنی کہ جو آپ کو خوش دلی سے رسول مانتا ہے، دین اسلام کو سچا اور حقیقی دین مانتا ہے، اللہ کو رب مانتا ہے، یہ وہ آدمی ہے جس نے ایمان کا ذائقہ چکھا ہے۔ اچھا یہ جو راضی ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے دینی احکام پہ بھی اور اللہ کے تقدیری فیصلوں پہ بھی، یہ کس قدر پایا جاتا ہے راضی ہونا؟ راضی ہونے کی شرح آپ میں کتنی ہے، سعود حسن میں کتنی ہے، انس بھائی میں کتنی ہے، گلفراز بھائی میں کتنی ہے؟ یہ کہتے ہیں اس کا تعلق ہے کہ آپ اللہ کو کس قدر جانتے ہیں۔ آپ اللہ کی ذات، اللہ کے نام و صفات کو جتنا زیادہ جاننے والے ہوں گے، اسی قدر زیادہ آپ اللہ کے دین پہ اور اللہ تعالیٰ کے تقدیری فیصلوں پہ راضی ہوں گے۔ ہر آدمی کا اللہ پہ راضی ہونا ایک جیسا نہیں ہے۔ جو اللہ کے ناموں کو زیادہ جانتا ہے، اللہ کی صفات کو زیادہ جانتا ہے، وہ اللہ پہ زیادہ مطمئن اور راضی ہوگا۔ تو اس جملے نے بتا دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے کون سی کتاب؟ عقیدہ واسطیہ۔ عقیدہ واسطیہ میں گفتگو کثرت کے ساتھ ملے گی اللہ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے ناموں کو جاننا، اللہ کی صفات کو جاننا کس قدر ضروری ہے، آپ اندازہ کریں اس بات کا۔ کہتے ہیں وَهَذَا الرِّضَا، اور یہ راضی ہونا، وَبِحَسَبِ مَعْرِفَتِهِ بِعَدْلِ اللَّهِ وَحِکْمَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَحُسْنِ اختیاری، یہ کس قدر ہوگا راضی ہونا؟ یہ بندے کے اللہ کے عدل، اللہ کی حکمت، اللہ کی رحمت اور اللہ کے حسن اختیار کو جاننے کے مطابق ہے۔ جس قدر آپ زیادہ اللہ کے عدل و انصاف کو جاننے والے ہوں گے، اللہ کی حکمت کو جاننے والے ہوں گے، اللہ کی رحمت کو جاننے والے ہوں گے، اللہ کے حسن اختیار کو کہ اللہ نے جو میرے لیے پسند کیا اسی میں خیر ہے، تو اسی قدر آپ میں رضا پائی جائے گی۔ فَكُلَّمَا كَانَ بِذَلِكَ أَعْرَفَ، تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کے عدل کو، اللہ کی حکمت کو، اللہ کی رحمت کو، اللہ کے حسن اختیار کو زیادہ جاننے والا ہوگا، کان بہ ارضا، وہ اللہ پہ زیادہ راضی رہنے والا ہوگا۔ فقضاء الرب سبحانہ فی عبدہ دائر بین العدل والمصلحۃ والحکمت والرحمہ لا یخرج عن ذلک البتہ، اللہ کے تقدیری فیصلے، کبھی اللہ آپ کو صحت دے رہے ہیں، کبھی بیمار کر رہے ہیں، کبھی اللہ آپ کو اولاد دے رہے ہیں، کبھی اللہ اولاد واپس لے رہے ہیں، کبھی اللہ آپ کو بیگم دے رہے ہیں، کبھی واپس لے رہے ہیں، اللہ نے آپ کو والدین دے رکھے تھے، آج واپس لے لیے ہیں۔ تو فقضاء الرب سبحانہ فی عبدی، اللہ تعالیٰ کی قضاء اور تقدیر اپنے بندے کے بارے میں، یہ اللہ کے عدل، اللہ کی طرف سے مصلحت اور اللہ کی حکمت اور اللہ کی رحمت کے درمیان گھوم رہے ہیں، اس سے کبھی بھی باہر نہیں نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جو قضاء اور تقدیر ہے وہ اس سے کبھی بھی باہر نہیں نکلے گی۔ کس سے؟ اللہ کے عدل، مصلحت، حکمت اور رحمت سے۔
اللہ نے جو بھی فیصلہ کیا آپ کے بارے میں، جو بھی اللہ کا تقدیری فیصلہ آپ کے بارے میں، اس کے پیچھے یا تو اللہ کا عدل و انصاف ہوگا۔ کیا مطلب؟ آپ کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے آپ کو کسی بیماری میں پکڑ لیا، تو یہ اللہ کا کیا ہے؟ عدل ہے، ظلم تو نہیں ہے نا۔ یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا؟ کسی بیماری میں مبتلا کیا، اس لیے تاکہ آپ سدھر جائیں، تاکہ آپ گناہ چھوڑ دیں، تاکہ آپ نیکیوں کی طرف آ جائیں، تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے مصلحت ہے۔ اور اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے۔ تو لا یخرج، یہ نہیں نکلتی، یہ کیا؟ اللہ کی قضاء، اللہ کی تقدیر، عن ذالک، ان امور سے، البتہ کبھی بھی، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فی الدعاء المشہور، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اپنی مشہور و معروف دعا میں۔ کون سی دعا؟ ٹینشنوں کی دعا، پریشانیوں کی دعا، اور یہ یاد کرنی چاہیے۔ اور اس موضوع پہ گفتگو ہماری پہلے بھی ہو چکی ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 30 پہ، صفحہ نمبر 30 اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی شیخ عزیر شمس نے۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ یہ اس دعا کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں، پہلے آخری الفاظ سن لیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، ما قال احد قط، جو بھی انسان یہ کلمات کہے گا، الا اذهب اللہ ہمہ وغمہ، اللہ اس کی پریشانی اور غم کو دور کر دے گا، وابدلہ مکانہ فرحا، اور اللہ تعالیٰ غم کی جگہ پہ، پریشانیوں کی جگہ پہ اسے خوشیاں دے گا۔ صحابہ کرام نے کہا افلا نتعلمہن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کیا یہ کلمات ہم سیکھ نہ لیں؟ اتنے شاندار، اتنی فضیلت آپ بیان کر رہے ہیں، تو کیا ہم سیکھ نہ لیں، یاد نہ کر لیں؟ قال بلا، فرمایا کیوں نہیں، ینبغی لمن سمعہن ان یتعلمہن، جو بھی ان کلمات کو سنے اسے چاہیے ان کو سیکھے، ان کو یاد کرے، ان کا معنی مفہوم جانے۔ اس دعا کو کس نے روایت کیا؟ امام احمد نے، نمبر ہے 3712 3712۔ امام ابن حبان نے، نمبر ہے 972 972، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اپنی کتاب الصحیحہ میں، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 199 199۔ اب دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، بے شک میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدی کا، میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، میں خود بھی تیرا بندہ، میرا باپ بھی تیرا بندہ تھا، یعنی کہ کوئی چودھری نہیں، یعنی اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار۔ ابن امتی کا، میں تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری ماں بھی تیری بندی ہے۔ ناصیتی بیدک، یا اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تو جو چاہتا ہے میرے ساتھ کرتا ہے۔ ماضٍ فی حکمک، مجھ پہ نافذ ہوتا ہے حکم کا، تیرا حکم۔ عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں تیری تقدیر، تیری قضا عدل و انصاف پہ مبنی ہے۔ تیری تقدیر سے مجھے کوئی شکوہ نہیں، تیری تقدیر میں میرے بارے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ظلم نہیں ہے، وہ عدل و انصاف ہے۔ جن کے ذہنوں میں تقدیر کے بارے میں کچھ شبہات پیدا ہوتے ہیں وہ سن لیں۔ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ کیا کہنا ہے؟ یا اللہ میری تقدیر میں، میری قضا میں جو کچھ تو نے لکھا ہے وہ عدل و انصاف پہ مبنی ہے۔ تقدیری فیصلے جو میرے ساتھ ہو رہے ہیں وہ عدل و انصاف پہ مبنی ہے۔ اسألک بکل اسم هو لک، میں تو اس سے سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں۔ اور دعا کرنے سے پہلے، مانگنے سے پہلے اللہ کو وسیلہ دیا جا رہا ہے، کس چیز کا؟ دھیان سے، میں تو اس سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر نام کے وسیلے سے، سمیت بہ نفسک، تیرے وہ نام جو تو نے، تیرے ان ناموں کے وسیلے سے جو تو نے اپنے نام رکھے ہیں۔ او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے وہ نام اپنی کسی کتاب میں اتارے ہیں، تورات میں، انجیل میں، قرآن میں۔
او علمتہ احد من خلقک، یا وہ نام تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی نہ کسی کو سکھائے ہیں، آدم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا تیرے وہ نام جن کو تو نے علم غیب میں اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، یعنی کہ انہیں کوئی بھی نہیں جانتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمیں بھی یہ دعا سکھا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کئی نام ایسے ہیں جن کو کوئی بھی نہیں جانتا، اور 99 نام ہم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام 99 سے کہیں زیادہ ہے. یہ کہنا کہ اللہ کے نام صرف 99 ہے غلط ہے. جو کہتے ہیں 99 ہیں ان کی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے. حدیث واقعی ٹھیک ہے لیکن معنی مفہوم صحیح نہیں سمجھا گیا اس کا. حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے وہ جنت میں جائے گا. یاد کر لیے ان کے الفاظ بھی، ان کا معنی مفہوم بھی، اور پھر ان کے مطابق رہا، عقیدہ بھی ان کے مطابق ہو. یہ نہیں کہ نام کیا ہے جی اللہ تعالیٰ کا وہاب، کیا مطلب داتا، بہت دینے والا، اور کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ داتا لاہور والے بزرگ ہیں، تو اس کو نام یاد کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہتا ہے رزاق، اللہ بہت رزق دینے والا ہے، اور کہتا ہے کسی قبر والے کے بارے میں کہ رزق وہ دیتا ہے. تو یہ نام یاد و الفاظ کے لحاظ سے بھی، معنی و مفہوم کے لحاظ سے بھی، اور عقیدہ بھی ان کے مطابق ہو، تو جو ایسا کرے گا وہ جنت میں جائے گا. اس حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کے نام صرف 99 ہیں، یہ کہا گیا 99 نام جو یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بے شمار ناموں میں سے جو 99 نام یاد کر لے، یہ اس کا معنی مفہوم ہے. اچھا جی، اچھا پہلے سب سے پہلے دیکھیں اللہ سے مانگنا طریقہ. پہلے اللہ کو کیا کہا؟ یا اللہ میں تیرا بندہ، مسکین بندہ ہوں. یا اللہ میرا باپ بھی تیرا بندہ، میری ماں بھی تیری بندی. یا اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں. یا اللہ میرے اوپر تیرے احکام نافذ ہوتے ہیں، میرے بارے میں تیرے تقدیری فیصلے عدل و انصاف پہ مبنی ہیں. پھر کہا یا اللہ میں ایک سوال کرنے لگا ہوں. سوال کیا؟ وہ بعد میں. یا اللہ پہلے میں تجھے یہ دعا قبول کروانے کے لیے تجھے تیرے ناموں کا واسطہ دے رہا ہوں. تو اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ کو واسطہ دینا چاہیے کس کا؟ اللہ کے ناموں کا. یا اللہ تو رزاق ہے، مجھے رزق دے، تیرے نام رزاق کا واسطہ مجھے رزق دے. یا اللہ تو رحمان ہے، بہت رحمت کرنے والا. یا اللہ مجھے تیری رحمت کی ضرورت ہے، میرے اوپر اپنی رحمتیں فرما. یا اللہ تیرا نام ہے شافی، تو تیرے نام شافی کا واسطہ مجھے شفا دے. تو اچھا اب دعا کیا جی جس کے لیے یہ ساری تمہید باندھی گئی ہے اور اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا کہ مانگنا کیا ہے بندے، تو چاہتا کیا، لینا کیا تو نے؟ ہاں جی، اتنی تمہید کے بعد میں نے اور آپ نے مانگنا ہوتا تو کیا مانگتے؟ یا اللہ کو اچھا سا پلازا مل جائے ہمارے شہر میں نا، میری بھی زندگی اچھی گزرے گی، میری اولاد کی بھی، میرے پوتوں کی بھی. کیا خیال ہے؟ کاروبار ہو ایسا، چھا جاؤں. لیکن نبی علیہ السلام نے کیا سکھایا ہے؟ مانگنا کیا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل کو آباد کر دے. کس سے؟ قرآن سے، قرآن کی تلاوت سے، قرآن کی تفسیر سے. قرآن کا معنی مفہوم میں پڑھوں تو مجھے مزہ آئے، میرا دل زندہ ہو جائے اس سے. اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. ونور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے. آپ کو پتہ ہے نا ہمارا دل سینے کے اندر ہوتا ہے، تو جب سینے میں نور ہوگا تو دل میں بھی نور پہنچے گا. وجلا حزنی، اور قرآن کو میرے غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. وذہاب ہمی وغمی، میری پریشانیوں میری ٹینشنوں کو لے جانے کا ذریعہ بنا دے. کس کو؟ قرآن کو. تو کیسے بنے گا؟ قرآن کا تعویذ گردن میں لٹکا دیں؟ ہاں جی نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے سے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے، قرآن کی تفسیر پڑھنے سے، قرآن پہ غور و فکر کرنے سے. تو یہ وہ الفاظ ہیں جو اس وقت پڑھیں جب آپ پریشان ہوں، کوئی ٹینشن ہو. ہم میں سے ہر ایک روتا پھر رہا ہے مجھے یہ ٹینشن ہے، تو بھئی کیوں نہیں دعائیں یاد کرتے، یہ دعائیں کیوں نہیں پڑھتے؟
اور کیوں پیروں کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں؟ جب ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں، اللہ کے نبی سے بہتر وظیفہ بتائے گا وہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کے نبی اسلام نے وظیفہ بتایا کن کو؟ صحابہ کرام کو. اچھا، اب امام ابن القیم یہ بتائیں گے کہ میں یہ دعا کیوں یہاں پہ لے کر آیا ہوں. ابھی یہ بتانے کے لیے کہتے ہیں والمقصود، مقصد یہ ہے کہ قولہ، آپ کا کہنا اس دعا میں کہ عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں تیرے تقدیری فیصلے عدل و انصاف پہ مبنی ہیں. یہ جملہ مقصد ہے میرا اس وقت. کون کہہ رہے ہیں؟ امام القیم رحمہ اللہ. کہتے ہیں وَهَذَا يَتَنَاوَلُ كُلَّ قَضَاءٍ يَقْضِيهِ عَلَى عَبْدِهِ، اور یہ جو الفاظ ہیں یہ شامل ہیں ہر اس تقدیری فیصلے کو جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بارے میں کرتا ہے. من عقوبت، وہ کوئی عذاب ہو، سزا ہو اللہ کی طرف سے گناہ کی، او علم، یا کوئی تکلیف ہو، وسبب ذالک، یا اس کا کوئی سبب ہو. کس کا سبب؟ اس عذاب کا سبب. عذاب کا سبب کیا ہوتا ہے؟ گناہ. یعنی کہ اگر مجھ سے گناہ ہوا ہے تو یا اللہ اس کے پیچھے بھی تیری کوئی حکمت ہے. لیکن یہ وہاں پہ جہاں انسان گناہ سے بچے پھر بھی ہو جائے، توبہ کرتا ہے پھر بھی ہو جاتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی حکمت ہے. فَهُوَ الَّذِي قَضَى بِالسَّبَبِ وَقَضَى بِالْمُسَبَّبِ، بس اللہ تعالیٰ نے ہی سبب کو تقدیر میں لکھا اور اس کو مقدر میں کیا، اس کو نافذ کیا. وَقَضَى، سبب سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ گناہ. وَقَضَى بِالْمُسَبَّبِ، اور اسی نے فیصلہ کیا، اسی نے مقدر میں کیا مسبب کو، یعنی کہ گناہ کے نتیجے کو. گناہ کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ بیماری میں پکڑے گئے. گناہ کے نتیجے میں کیا ہوا؟ کوئی ٹینشنیں آ رہی ہیں. وَهُوَ عَدْلٌ فِي هَذَا الْقَضَاء، اور اللہ تعالی عادل ہیں، عدل و انصاف والے ہیں اپنی اس قضاء میں، اپنی اس تقدیر میں. وَهَذَا الْقَضَاءُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ، اور اللہ کا یہ تقدیری فیصلہ، اللہ کا یہ حکم اس کے لیے، مومن کے لیے بہتر ہے. کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یقضی اللہ للمؤمن قضاء، اللہ تعالیٰ مومن کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کرتا، الا کان خیرا لہ، مگر اس کے لیے اس میں خیر ہوتی ہے. ولیس ذلک الا للمؤمن، اور یہ اعزاز صرف مومن کو حاصل ہے، کسی اور کو نہیں. کہ اللہ جو بھی فیصلہ کرے اس میں آپ کے لیے خیر ہو، یہ اعزاز کس کو حاصل ہے؟ یہ سہولت کس کو حاصل ہے؟ صرف مومن کو. اس حدیث کو روایت کیا کس نے؟ امام احمد نے اپنی مسند میں. نمبر ہے 20,283، 20283. راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حدیث کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ مسلم شریف میں بھی آئی ہے. وہاں پہ نمبر ہے 2999، 2999، اور راوی ہیں صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں پہ کیا الفاظ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے؟ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، مومن کے معاملے پہ بڑا تعجب ہے، اس کا ہر معاملہ خیر پہ مبنی ہے. ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن، یہ سہولت کسی کے لیے نہیں ہے سوائے مومن کے. ایمان کا فائدہ کہ جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں آپ کا فائدہ، کس کی وجہ سے؟ کیونکہ آپ مومن ہیں. تفصیل کیا جی اس بات کی، وضاحت کیا اس بات کی؟ فرمایا ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر اس کو خوشی ملتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو وہ خوشی اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتی ہے. کیونکہ اللہ کا حمد و ثنا بیان کی ہے نا، سجدے میں پڑ گیا ہے. جب خبر ملی کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا، سجدے میں پڑ گیا ہے، تو سجدہ کرنے میں ثواب نہیں ملے گا؟ بیٹا ملنے کی وجہ سے صدقہ خیرات کر رہا ہے، تو کیا یہ خوشی اس کے لیے خیر کا باعث نہ بنی؟ جب سے کاروبار میں، یعنی کہ سیلری میں اضافہ ہوا ہے، کاروبار بڑا ہے، تو اس کی تلاوت میں اضافہ ہو گیا ہے، تو خوشی جو ہے اس کے لیے باعث خیر بن گئی. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اگر اس پہ مصیبت آئے، کس پہ؟ مومن پہ، فَصَبَرَ، تو کیا کرتا ہے؟ صبر.
نوحہ نہیں کرتا، بین نہیں کرتا، رخسار نہیں پیٹتا، گریبان نہیں پھاڑتا، سر پہ مٹی نہیں ڈالتا، صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو وہ مصیبت بھی اس کے لیے باعث خیر بن جاتی ہے۔ یہ فوائد ہیں کس کے؟ ایمان کے۔ تو اس حدیث کو لانے کا مقصد کیا کہ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے میرے اور آپ کے بارے میں، اس میں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے خیر رکھی ہوئی ہے۔ قال العلامۃ ابن القیم، علامہ ابن القیم کہتے ہیں، یہ کس نے کہا ہوگا؟ علامہ وہ خود کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں؟ نہیں، ان کے شاگرد، ابن القیم کے شاگرد جنہوں نے یہ کتاب لکھی، ابن القیم سے لی، تو وہ کہتے ہیں کہ علامہ ابن القیم کہتے ہیں فسألت شیخنا، تو میں نے اپنے شیخ سے پوچھا۔ کون سے شیخ؟ امام ابن تیمیہ سے۔ امام ابن القیم کے استاد کون ہیں؟ ابن تیمیہ، ابن تیمیہ۔ تو کہتے ہیں فسألت شیخنا، میں نے اپنے شیخ صاحب سے پوچھا حل يدخل فی ذلک قضاء الذنب، کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے اس میں اس کے لیے خیر ہے، کیا اس میں گناہ بھی داخل ہیں؟ کہ بندہ گناہ کرتا ہے اس میں بھی خیر ہے؟ سمجھا رہی بات کی؟ حل يدخل فی ذلک قضاء الذنب، کیا اس میں گناہ کا تقدیری فیصلہ بھی داخل ہے؟ فقال، تو شیخ صاحب استاد محترم کہنے لگے نعم، ہاں، بشرط ہی، اس کی شرط کے ساتھ۔ یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، مجھے بھی سمجھ نہیں آئے گی جب تک کہ مزید وضاحت نہیں پڑھیں گے۔ ابن تیمیہ نے بس اتنا کہہ دیا نعم بشرط ہی، ہاں، گناہ جو اللہ تعالیٰ انسان کی تقدیر میں لکھتے ہیں تو اس میں بھی انسان کے لیے، مومن کے لیے خیر ہے، لیکن خیر تب ہوگی جب شرط پائی جائے۔ جب کیا پائی جائے؟ شرط پائی جائے۔ وہ کیا شرط ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ گناہ کے نتیجے میں انسان توبہ کرے۔ گناہ سرزد ہو جائے تو اب کیا کرے؟ اگر گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ کی منت کر رہا ہے، گناہ ہو گیا تو صدقہ خیرات کر رہا ہے، گناہ ہو گیا تو نمازیں پڑھ رہا ہے، گناہ ہو گیا تو سجدے کر رہا ہے، اس کے لیے تو گناہ پھر بہتر ہوا، اس کے لیے گناہ کیا ہوا؟ لیکن جو گناہ پہ ڈٹا ہی رہے، گناہ نہ چھوڑے، شرمندہ نہ ہو، اللہ کے سامنے آنسو نہ بہائے، عاجزی اس میں گناہ کی وجہ سے پیدا نہ ہو، تو پھر اس کا کام خراب ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ خراب ہے۔ کہتے ہیں امام صاحب فاجملا، کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اجمالی طور پہ بیان کر دیا، مختصر طور پہ بیان کر دیا، فی لفظت بشرطہ، اپنے اس لفظ میں، کون سے؟ بشرطہ، اس میں اجمالی طور پہ کیا بیان کر دیا؟ ما یترتب علی الذنب من الآثار المحبوبۃ للہ، انہوں نے بیان کر دیا ان گناہ کے ان نتائج کو، گناہ کے ان نتائج کو جو گناہ کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں۔ امام صاحب نے یہ بول کے کہ بشرط ہی، یہ لفظ کہہ کر اجمالی طور پہ بیان کر دیا گناہ کے ان نتائج کو، ان آثار کو جو گناہ کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں، المحبوبۃ للہ، اور یہ نتائج اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں۔ وہ کیا؟ من التوبۃ، توبہ کرنا، والانکسار، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنا۔ ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے، اس کی بجائے اللہ کو وہ زیادہ پیارا ہے جو ہے توحید کے اوپر، لیکن گناہ ہو گیا ہے، لیکن اللہ کے سامنے شرمندہ ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور ایک وہ ہے جس سے گناہ عام طور پہ نہیں ہوتے اور سمجھتا ہے کہ میں جنت کا مالک ہوں، میں تو بس جنت میں ہی جاؤں گا، میں کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، یعنی کہ اس سے اپنے گناہ کا تکبر ہے، اس کے اندر گناہ کا فخر پایا جاتا ہے اس کے اندر، تو وہ بہت خطرناک ہے۔ اور معذرت کے ساتھ گناہ کا نہیں، نیکی کا تکبر، نیکی کا فخر، کہ میں بہت نیک ہوں، میں تو بڑی تلاوت کرتا ہوں، میں تو تہجدیں پڑھتا ہوں، میں نے اتنی مسجدیں بنائی ہیں، اس وجہ سے اگر کسی میں تکبر پیدا ہو گیا ہے، غرور پیدا ہو گیا ہے، تو یہ بہت خطرناک ہے۔ اس سے وہ آدمی بہتر ہے جس نے ایک بھی مسجد نہیں بنائی
اور ہے توحید کے اوپر لیکن اللہ سے ڈرتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، فرائض و واجبات پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بہتر ہے اس سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جان بوجھ کے گناہ کریں، مطلب یہ گناہ ہو جائے تو فَأَجْمَلَ، تو کہتے ہیں امام صاحب نے، استاد محترم نے، کون سے استاد؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، انہوں نے اجمالی طور پہ بیان کر دیا یہ کہہ کے کہ گناہ کا تقدیری فیصلہ بھی داخل ہے کس میں؟ اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے بارے میں جو کچھ کرے اس میں اس کے لیے خیر ہے، مومن کے ساتھ جو کچھ کرے اس میں اس کے لیے خیر ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے، بشرط ہی، اس کی شرط کے ساتھ۔ شرط کیا ہے؟ کہ گناہ کے نتیجے میں انکساری آئے بندے میں، توبہ کرے، معافی مانگ لے، اصرار نہ کرے، ڈٹا نہ لے، یہ نہیں کہ گناہ مسلسل ہی کرتا چلا جائے۔ تو فاجمل، تو امام صاحب نے اجمالی طور پہ بیان کر دیا، بشرط ہی کے لفظ میں کیا بیان کر دیا؟ ما یترتب علی الذنب من الآثار، گناہ کے ان نتائج کو، آثار کو جو گناہ پہ مرتب ہوتے ہیں، المحبوبۃ للہ، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت محبوب ہیں، وہ کیا کیا؟ من التوبۃ، توبہ کرنا، والانکسار، انکساری، والندم، اور کیا؟ ندامت، پشیمانی، اور خشوع و خضوع، والذل، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلت کا اظہار، والبکاء، اور رونا، وغیر ذالک، اور دیگر ایسے نتائج۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں سے بنا دے جو گناہوں سے بچتے ہیں، گناہ ہو جائے تو اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے کہ ہم گناہوں سے توبہ طیب ہو چکے ہوں اور اللہ ہم پہ راضی اور ہم اللہ پہ راضی ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔